خوف کی حویلی۔ بیٹھ جاؤ پاپا، قریب آؤ، ذرا دیے کی روشنی میں آج تمہیں ایک ایسی کہانی سناؤں گا کہ جسے سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور تم اپنی نیندوں میں بھی دروازے بند رکھو گے۔ تو سنو، یہ قصہ ہے ایک سنسان گاؤں کا، چک مہربان، جہاں دھند ہر وقت زمین سے لپٹ کر سسکتی ہے، جہاں جنگل کے درخت رات کے وقت سرگوشیاں کرتے ہیں اور درخت ایسے خاموش جیسے تماشا دیکھ رہے ہوں، اور گاؤں کے بیچ میں ایک حویلی ہے بابا، کالا گھر، نہ دروازہ، نہ تالا، نہ پہرا، مگر پھر بھی 100 سال سے بند۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں صرف اینٹ پتھر نہیں رہتے، وہاں کچھ اور بھی ہے، کچھ ایسا جو تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری سانسوں کو سونگتا ہے، تمہارے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں اس حویلی میں ایک بری روح بستی ہے، اتنی خوفناک کہ پرندے اس کے اوپر سے نہیں گزرتے، جانور اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اور انسان، وہ تو سورج ڈھلنے کے بعد کالا لفظ نہیں لاتے زبان پر۔ لیکن پھر وہ 3 نوجوان آئے، سامی ایک خاموش اور شک کرنے والا، رضوان دلیر، شوخ اور موت کو چیلنج سمجھنے والا، اور فرح نڈر مگر دل کی سننے والی۔ وہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، کہانیاں جمع کرنے آئے تھے، اور جس دن چودھری اسلم نے انہیں ٹھہرنے دیا، ایک ہی بات کہی، بیٹا جو مرضی کرنا لیکن کالا گھر کا ذکر سورج غروب ہونے کے بعد نہ کرنا۔ لیکن پاپا جوان خون ہے نا، نصیحت سنتا نہیں، آزمانا چاہتا ہے۔ اسی رات وہ تینوں نکل کھڑے ہوئے، بجلی کڑک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، اور حویلی کا سیاہ ہیولا انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اندر داخل ہوئے، میں اتر گئی، دیواریں سیاہ، فرش سیاہ، فرش پوسیدہ، ہر طرف موت کی خوشبو، اور ایک پینٹنگ، ایک دلہن کی سرخ لباس میں، لیکن اس کا چہرہ کاٹا ہوا۔ فرح نے قریب جا کر دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے پاپا، آنسو۔ پھر ایک آواز آئی، گھنگرو کی جھنکار، ٹارچ بند، روشنی غائب، ہوا جیسے چیخنے لگی۔ ایک سایہ ہال میں سے گزرا، انہوں نے پیچھا کیا اور آئینے کے سامنے پہنچے۔ اس آئینے میں وہ کھڑی تھی، سرخ لہنگے والی دلہن، نقاب میں چھپا چہرہ مگر آنکھیں ایسی کہ لگے تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں، لیکن دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ سامنے پرانے صندوق میں ایک ڈائری نکالی، بیگم شہر بانو کی، صفحے الٹے اور صفوں میں راز الٹ دیے۔ اس دلہن کو اس کے شوہر نے شادی کی رات زندہ جلا دیا تھا، وہ اب اس حویلی میں قید ہے، اور جو اسے جگائے اسے وہ کبھی معاف نہیں کرتی۔ رضوان نے ڈائری پڑھنا شروع کی، آواز بدل گئی، چہرہ بدل گیا، آنکھیں سیاہ ہو گئی، اور زبان سے نکلا، تم نے اسے جلایا ہے، اب بھگتو۔ اس نے سمی کو دیوار سے دے مارا، فرح چیخی، سمی بمشکل اٹھا، فرح کو کھینچ کر لے گیا۔ خوف کا منظر تھا، پردے کے پیچھے سیڑھیاں تھیں، نیچے تہہ خانے کو جائیں، اور وہاں تو جہنم تھا، زمین پر ہڈیاں، چوہے، سڑان، بیچ میں خون سے بنایا گیا دائرہ، اندر ایک انسانی کھوپڑی جلے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ پھر سایہ آیا، لمبا، بغیر چہرے کے، ہوا میں معلق، ایسی چیخ جیسے کسی کی روح کاٹ دی جائے۔ سمی کو ڈائری کی بات یاد آئی، جہاں روشنی تھا وہاں سایہ نہیں رہ سکتا۔ روشنی پھیلی، سایہ پیچھے ہٹا اور دیوار میں سما گیا۔ وہ بھاگے، رضوان کو سہارا دے کر نکلے، مگر دروازہ غائب، صرف آئینہ باقی، اور اس آئینے میں وہی دلہن چپ چاپ تمہیں بلاتی ہوئی، ان کی آخری امید تھی چھت۔ وہ بھاگے، سیڑھیاں چڑھے، رضوان نے بس اتنا کہا، معاف کر دو، اور بے ہوش ہو گیا۔ چھت سے نیچے گاؤں والے بھوسا ڈال کر گئے تھے، فرح کود گئی، سمی نے رضوان کو لے کر چھلانگ لگائی، کالا گھر انہیں روک نہ سکا، وہ بچ گئے، لیکن قیمت بہت بھاری۔ رضوان پھر کبھی نہ بولا، فرح نے پڑھائی چھوڑ دی، اور سمی جب بھی کچھ لکھنے بیٹھتا صفحے خالی رہتے۔ آج بھی جب بادل گرجتے ہیں، جب دھند گنے کے کھیتوں میں ناچتی ہے، لوگ کہتے ہیں کالا گھر کی چھت پر ایک دلہن کھڑی ہے، سرخ لباس میں، گھنگرو باندھے، اگلے مہمانوں کا انتظار کرتے ہوئے۔